حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب شان مراد آباد فرماؤ صاحب. خیریت ہیں؟ اللہ کرم میں صاحب آپ کی تو وائرل ہو گئی. اور سنائیے، وائرل ہو گئی تو کیا ہوا؟ ارے صاحب پیغام حق سنے لوگ باغ ڈری ہیں. اچھا، آپ نے ایسا پیغام دے دیا ہے کہ تو لوگ سنیں گے. آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کے پاس، علماء کے پاس فون کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ میں تو یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں ہی حق پہ ہوں. نہ، آپ بھائی کیا حق ثابت حق کرنا حق چاہ رہے ہیں؟ آپ سب ایک منٹ بات سن لیا کرو پہلے، بعد میں بولا کرو. اچھا صاحب آپ حکم جو فرمائیں. ہر علماء کے پاس، ہر عالم کے پاس میں آپ فون کرنے کے بعد میں اور ان سے سوال و جواب کرنے کے بعد میں وہ سوال صحیح دے دیں یا غلط دے دیں، پھر آپ اس کو جو ہے وائرل کر دیتے ہو، تو آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو اس چیز سے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ. مطلب یہ کہ امت کو ایسا پیغام ملے کہ نہ دیوبندی بنے، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی. تمہارے وہ کہنے سے ڈیڑھ سو نہ سال بنے. پرانی جب اللہ کتابیں کے پڑھیں. رسول نے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ بس جنتی ہوگا، مانا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، تو تمہارے کہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ سب وہ تو ایک کیسے غوث ہو جائیں گے؟ پاک نے پورے اللہ فرقوں رب کے نام العزت لکھ قرآن دیے تھے. عظیم میں ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، وہ جہنم تو والے جنت 900 سال والے پہلے ہی برابر اللہ نہیں نے ہو لکھ سکتے. تمہارے کہنے سے ہو جائیں وہ گے؟ تو 900 سال پہلے ہی غوث پاک نے پورے فرقوں کے نام لکھ دیے تھے صاحب، بنیاد طالبین میں. ارے مجھے یہ بتاؤ، آپ کے کہنے سے ہو جائیں گے؟ نہیں تو پھر حضور اللہ نے کے کیا؟ رسول کی یہ حدیث جھوٹی ہے کیا؟ نہیں، آپ یہ اللہ دیوبند کے رسول والوں نے کو کیا دیوبند اور والوں کا نام لے راوتیوں کے کو، فرمایا؟ شیعوں کو، دیوبند سب کو والوں کا آپ نام لے کے. مسلمان مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں نہیں، آپ یہ مسلمان؟ بتاؤ آپ کے کہ کہنے سے اللہ یہ کے مسلمان ہو رسول جائیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے دیوبند آپ کے والوں کا کہنے نام سے لے یہ کر مسلمان ہو فرمایا. جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیے آپ. اب آپ آپ سب سن کو تو ایک نہیں طرف رہے. سے اب مسلمان آپ اپنی مانتے ہیں. سنا رہے ہو، اب اب ہماری نہیں ابھی سنو گے؟ ابھی ہماری میں نہیں سنو گے؟ ابھی میں آپ کی کلپ سن رہا تھا، پہلے میری سن لو. کون سی والی؟ ابھی میں آپ کی کلپ سن رہا تھا. کسی نے آپ سے سوال کیا کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے، تو آپ نے ایک آیت پڑھی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ رب العزت فرماتا میں تمہاری شہرت سے شہر. بھی قریب ہوں. ہیں؟ ہاں بالکل. بالکل. اللہ کے رسول ہماری جانوں کے بالکل قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بتاؤ، کیا اللہ کے رسول سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ ابو بکر صدیق مدد نہیں کر سکتے؟ عمر تو کون فاروق مانگتا؟ اعظم حضرت عثمان و علی ابوبکر سے مدد نہیں کوئی کر بھی تو سکتے؟ مدد نہیں مانگتے ہیں؟ صاحب، کوئی بھی مدد کیا نہیں مانگتے اللہ کے دنیا میں. ولی کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا؟ نہیں، حضرت ابوبکر سے کون مدد مانگتا؟ بریلوی آج تک نہیں. نہیں مجھے مانگتا. کیوں نہیں مانگتا؟ یا اللہ خلفائے راشدین کا صدقہ عطا فرما، یہ نہیں، مدد نہ صدقہ ہے کیا؟ صدقہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں؟ یا ابو بکر المدد یا عمر المدد، کوئی بھی نہیں کہتا. ارے تو کہنا ناجائز و حرام ہو جائے گا کیا کوئی کہہ دے گا؟ تو مجھے تو یہ پھر بتائیے آپ. مانگتے کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام سے کیوں نہیں مانگتے نہ یا مجھے آدم یہ علیہ السلام بتائیے، مانگتے؟ پھر وہی بات، ارے ابو بکر صدیق سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں؟ وہ ہمارے باپ ہیں، نبی ہیں. آدم علیہ السلام سے مدد کون نہیں مانگتا؟ مجھے یہ بتاؤ. کوئی بھی نہیں مانگتا. کیوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ سب سنا سے کبھی آدم علیہ السلام سب المدد سے کہتے سنا؟ پہلے تو نام حضرت آدم کا آتا ہے، اس کے بعد تمام انبیاء و مرسلین کا، پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ نہیں وسلم کا، پھر کبھی ان کے صدقے میں جتنے بھی ہیں ان کا. نہیں کبھی ایسے مدد مانگتے سنا یا آدم علیہ السلام المدد؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں مانگ بھی لیں گے تو کیا حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا؟ نہیں، حکم تو یہ ہے کہ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء ارے یار، کرام آپ کے وسیلے قرآن سے. کا بھی انکار کرتے ہو اور آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں. قرآن لوگوں کا کو آپ انکار جوڑ رہے ہو. کرنے کیا والا جوڑ تو رہے ہو آپ لوگوں کو، قرآن جب کا آپ انکار خود کرنے والے انکار کو کر رہے ہو؟ کافر ہے یا ایھا صاحب. الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو وسیلے کی تفسیر دیکھو نا آپ، اللہ رب قرآن العزت کریم کی فرماتا ہے تفسیر ایمان دیکھیں نا والو، آپ. نہیں، وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کیا سے ڈرو اور مطلب ہے؟ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. نہیں تو کیا مطلب لیتے ہو ہیں؟ وسیلے کا؟ آپ کیا مراد آپ لیتے کیا مطلب لینا چاہ رہے ہو وسیلے کا؟ ہو؟ یہ بتاؤ. وسیلے کا آپ قرآن مطلب میں یہ کہ یہ تبدیلی کر دعا دو گے کرنا کیا؟ اجمیر شریف جا کر کہ یا اللہ پاک حضرت خواجہ غنی نواز کے وسیلے سے، ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما. ہم یہ لیتے ہیں مراد. آپ ارے کیا تو لیتے ہو؟ آپ یہ لیتے ہو مراد، تو یہ کون کہتا ہے کہ آپ ہی دو ہمیں، آپ ہی دو، آپ ہی دو؟ یہ کون کہتا ہے؟ بہت سے لوگ جاہل ہوتے ہیں نا، جو اگر حال. بہت سے، اگر مثال کے طور پہ 100 میں 2 لوگ جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، تو ہاں کیا آپ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر ہاں، دیتی یہ ہے؟ آپ نے تو اچھی بات آپ کی. بھی ہاں، اسی میں آ گئے بالکل. یہ آپ نے اچھی بات کی کہ ہاں یہ بلیوں سے ڈائریکٹ نہ مانگے، بس اللہ سے مانگے ان کے وسیلے سے. ارے تو آپ تو یہ کہتے ہیں نا، ابھی میں نے آپ کی کلپ سنی ہے کہ یہ تو بریلوی جو ہے سب سے مدد مانگتے ہیں. یار تم بریلویوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ. ارے بریلوی بریلوی بھی حق پر ہیں کچھ باتوں میں، دیوبندی بھی حق پر ہیں بہت سی بات. نہیں ہے، دیوبندی ایک بھی بات پہ حق پر نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا نہ ہو وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. حق جو حق اللہ اور بٹا اس کے ہوا ہے بھائی، رسول حق کا نہ بٹا ہوا ہوا وہ ہے. امت کا کیا ہو جائے گا؟ حق اور جو حق اللہ فرقوں اور اس میں. کے رسول کی ارے محبت جس کے حضرت، دل میں نہ ہو، وہ ابھی مومنوں آپ کی محبت ابھی اس کے دل میں کیا ابھی ہو جائے گی؟ وہ آپ کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں، حضرت، کافر ہیں. ابھی آپ ودایت میں کھڑے ہوں گے
تو آپ کو دیوبندی سے ہی ووٹ لینا پڑے گا، شیعہ سے بھی ہیں؟ لینا پڑے گا ودھایک دیکھیے کے چناؤ میں، ووٹ لینا ایک الگ چیز ہے، تو مسلمان سمجھ کے چلو گے آپ ووٹ ووٹ دیوبندی سے؟ لینا ایک الگ چیز ہے، ووٹ تو کافر سے بھی لیا جاتا ہے، نہیں تو دیوبندی سے تو مسلمان سمجھ کے ووٹ لو گے، ووٹ تو کافر سے بھی لیا جاتا ہے، بتائیے آپ، ووٹ تو کافر سے بھی لیا جاتا ہے۔ آپ بتاؤ حضرت دنیا دیکھو کے اعلیٰ سب، حضرت، سنو میری بات، اب سنتے رہنا، اب آپ ہی اعلیٰ آپ سناؤ گے حضرت کہ ہمیں امام بھی سنان دو گے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد 6 میں فرماتے ہیں کہ دیوبندی وہابی کی صحبت 1000 کافروں سے زیادہ مضر ہے، استغفر اللہ ثم کیونکہ یہ استغفر اللہ، مسلمان بن کر کفر سکھاتا ہے، ہاں یہ حقیقت ہے، یہ واقعی مسلمان یہ بن سب کے اعلیٰ کفر حضرت کی سکھاتا ہے تعلیمات ہیں، اور رسول کو گالیاں نفرتیں دیتا پیدا ہے، کرنے کا انہوں نے اپنے آپ ماحول کو بنایا۔ متقی کہلاتا ہے، ان سے میل ملاپ زہر قاتل ہے، ان سے میل ملاپ کرو گے تو ایمان کا خطرہ ہے ہر ٹائم۔ لا الہ الا یہ اللہ بات محمد رسول واضح اللہ، ہے کہ دیوبندی کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں، لیکن استغفر ایسا اللہ کافر کہ ثم ساری دنیا استغفر۔ کا فراز سے اب یہ جو شرما جائے، حیات ایسا العلوم میں، کافر ہے کہ اور ساری دنیا یہ شرما جائے گی اس مدرسہ کے کام شاہی سے، میں مفتی کیونکہ شبیر دنیا میں صاحب ہیں، سب سے زیادہ گھٹیا نہیں کافر مدرسہ یہی ہیں، شاہی میں دنیا میں مفتی جتنے شبیر کافر صاحب ہیں ہیں، سب کی زندگی کا نہیں بہت مفتی جائزہ لیا سلمان جائے تو صاحب ہیں سب سے منصور زیادہ پوری، گھٹیا کافر نہیں مفتی شبیر دیوبندی صاحب، وہابی مفتی نظر سلمان آتے صاحب ہیں، یہ کیا کوئی بھی صاحب، کافر اپنے رب پر عیب نہیں لگاتا۔ سن لو میری بات، اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا مفتی لکھا ہے، شبیر صاحب مفتی سلمان میری بات منصور پوری یہ سنیے، کیا آپ ہے؟ میری بات میں اب نہیں آپ کی مفتی سنوں گا نہیں، سلمان کئی روز منصور ہو گئے پوری کیا آپ ہے؟ کو، یہ آپ کے مراد آپ آباد میں مفتی سلمان منصور پوری، میری مفتی بات شبیر کیا سنیے، ہے؟ کوئی یہ بھی بھی تو کافر دیوبندی ہے، اپنے شاہی میں ہے۔ رب پر عیب نہیں لگاتا۔ پتھر کا بت پوجنے والا کافر جب بت کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اس کو ہر عیب سے پاک سمجھتا ہے، وہ کافر اس کی نہیں یہ توہین تو بتاؤ، برداشت یہ نہیں مفتی کرتا۔ سلمان درخت کو منصور پوجنے پوری والا کون ہے؟ درخت کے مفتی سامنے شبیر سر صاحب جھکا کون ہے؟ دیا آپ تو کے مراد درخت کا آباد میں احترام دل و جان سے کرنے مفتی لگتا ہے۔ سلمان منصور پوری کون زہریلے ہے؟ سانپ مفتی کو شبیر پوجنے صاحب کون ہے؟ والا جب اس کو پوجتا ہے تو اس کی ارے توہین آپ بھاگ برداشت رہے نہیں ہو ان کا کرتا نام سن کے، اور اسے ناگراج کہتا ہے، لیکن یہ دیوبندی اور وہابی ایسا گھٹیا کافر ہے جو اپنے رب پہ بھی جھوٹ بولنے کا عیب استغفر اللہ لگاتا ثم استغفر ہے، اللہ ثم جس کے استغفر سامنے سر اللہ، جھکاتا ہے اس کو لا ہر عیب الہ سے الا بری اللہ نہیں محمد، سمجھتا۔ اس سے زیادہ استغفر گھٹیا اللہ، کافر کون ہوگا جس کی استغفر صفت اللہ۔ قدوس ہے اس پر بھی عیب لگاتا ہے؟ اس ہم لیے نے تو نہیں اعلیٰ سنا، حضرت فاضل بریلوی رضی ہم نے اللہ نہیں سنا، تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نہیں سنا کبھی اس طرح کی بات۔ آپ نے نہیں سنا تو اب سن مفتی لو، سلمان مجھ منصور سے اور پوری سے سنا؟ جنت سے کیا مطلب، کبھی آپ نے وہابی دور مفتی ہو، سلمان ہم رسول مفتی اللہ سلمان کے، جنت ارے رسول آپ تو اللہ سنی نہیں کی۔ رہے، مفتی آپ سلمان سب کو منصور پوری مومن سے بات نہیں سنی؟ مان سکتے، سب ایک پلڑے میں نہیں ہو سکتے، جہنمی جنتی ارے برابر مفتی نہیں ہو سلمان سکتے، منصور پوری سے ٹھیک کبھی ہے؟ بات آپ سنی ایسی؟ نہ مفتی آپ سب سلمان کو منصور پوری، مسلمان مانتے ہیں، آپ مفتی سب کو سلمان منصور مسلمان پوری کو مانتے کیا ہیں، مانتے ہو؟ سب مفتی کو سلمان منصور مسلمان مانتے ہیں آپ، جو مفتی، مسلمان اور آپ کہلانے بھی کا تو مانتے ہو، آپ بھی تو حقدار ہے اس قاضی کو معصوم مسلمان شیخ صاحب کو مانو۔ مسلمان نہیں جب مانتے؟ قاضی شیر قرآن کیا کہتا ہے، مراد، قرآن کیا کہتا ہے کہ برے کو برا کہو، کافر کو کافر کہو، اچھا آپ مفتی قرآن کی سلمان مانیں منصور گے پوری کو آپ کیا یا مانتے کسی ہو؟ وہابی کی مانیں گے؟ وہ مولانا توقیر رضا صاحب کو کیا مانتے ہو آپ؟ میں مولانا توقیر رضا صاحب کو مسلمان مانتا ہوں۔ وہ تو دیوبند گئے تھے، اگر کیوں، اگر جانے سے کوئی دیوبند کافر ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا؟ جب آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ نہیں، ان کی صحبت 1000 قاتل 1000 کفار سے بدتر ہے، تو ان کا ہی خاندان کا آدمی دیوبند جا رہا ہے، بدتر 1000 ہی تو کفار سے ہے، بدتر آپ نے صحبت نہیں بتائی ابھی۔ آپ سنو میری بات، لیکن جانے سے کافر تھوڑی نہ ہو جائے گا، ارے وہ کھایا ہوگا ان کا پیار نے، ان کے ساتھ ملاقات کی، نہ صحبت کی، کھانے سے ہوگا نہ پینے سے ہوگا، تو پھر کائے سے سمجھے؟ ہوگا؟ کائے سے ہوگا؟ نمازیں بھی پڑھی، سمجھے، اپنا پیسہ دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، وہ ٹھیک ماں ہے، وہ نمازیں بات نہیں ایک پڑھی کیا مجبوری، انہوں نے؟ ماں نماز نہیں ایک پڑھی؟ مجبوری والی بات آ گئی وہاں سامنے۔ اگر نہیں، پہلے کائے تو کی مجبوری؟ کوئی بھی کیسی جائے گا، مجبوری؟ مومن کون سی مسلمان مجبوری کوئی تھی؟ بھی جائے گا نہیں وہاں، کون سی اہل مجبوری تھی؟ سنت والجماعت کی دکان یا کسی تو کیا آپ بھی جا سکتے ہو وہاں مجبوری ہوٹل میں وغیرہ دیوبند؟ وہ تلاش کرے گا، نہیں نہیں ملے گا آپ تو بھی پھر ایک دیوبند جا مجبوری سکتے بن ہو جائے گی، اور اگر کیا مجبوری حالیہ میں؟ مجبوری کے تحت ایسا پھنس گیا وہ، تو کیا آپ اسے کافر کہہ دیں گے؟ تو وہ آپ تو بنا وجہ میں یار، کئی بار گئے آپ دیوبند، پتہ کئی نا بار گئے دیوبند سے ملاقات کرنے، سوشل کئی میڈیا بار پر گئے۔ وائرل ہونا چاہتے ہیں آپ، اور کیا سب کو آپ دیوبندی ہے اسے بھی آپ مسلمان مانتے ہیں، اور وہابی ہے اسے بھی آپ مسلمان مانتے ارے ہیں، وہ شیعہ آپ ہے اسے جامعہ بھی گھر آپ والوں کو کیا مسلمان مانتے مانتے ہیں؟ ہیں۔ جامعہ گھر مصر والوں کو